ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب مستقبل کی معیشت کی کیا سمت ہوگی، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دور اندیشی کے نتیجے میں اچھی پالیسیاں مرتب کی گئی ہیں، ایک پروگرام اور پلان بنایا گیا ہے، آگے جا کے کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے اور کون کون سے ایریاز ہیں جن پر فوکس کرنا ہے، اس کے متعلق کافی مفصل ایک ترتیب دیا گیا، جسے آپ کہیں کہ پروگرام ہمارے پاس اب آ گیا ہے، جس میں پہلے بھی پروگرام میں کافی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ 4 جز پر مشتمل ایک میں کہوں گا کہ لانگ ٹرم پالیسی اسٹریٹجی بنا لی گئی ہے۔ اب یہاں جاننے کی جو ضرورت ہے یا وہ سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ پالیسیاں جو ہیں یہ تو G2G ہیں، جو ہمارے بزنس مین اور انڈسٹریز نے کام کرنے ہیں وہ کیا ہوں گے۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ بزنس مین اور انڈسٹریز جو ہیں ان کے سر بھی ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے، کس طرح سے اس ذمہ داری کو پورا کریں گے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور کیا انہوں نے بھی کوئی پلان مرتب کیا ہے ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے۔ کیونکہ اگر سنگولر بزنسز صرف سنگولر طریقے سے سوچیں گی، یعنی دنیا میں صرف اپنا مفاد دیکھیں گی، تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے آگے چلیں گے۔ ان بزنسز کو بھی ملک کا مفاد دیکھنا پڑے گا، اپنا رول دیکھنا پڑے گا اوور آل معیشت۔ IMF اس کا بھی ذکر ہے، IMF آئے گا، اس کا اپنا ایک پروگرام اور پلان ہے۔ اچھا مائنڈ یو، یہ جو ہمارا پلان اور پروگرام ہے یہ IMF کے پروگرام کو ٹچ نہیں کرتا، وہ IMF کے پروگرام کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ دیکھیں ساری چیزیں ایسی ہیں جو IMF کے پروگرام کے پیرلل ہوں گی یا IMF کے پروگرام کے ساتھ کسی بھی طرح سے آ کر کوئی ایسا پوائنٹ نہیں لائیں گی جس سے پرابلم کریٹ ہو۔ SIFC ہو جائے، گرین پاکستان یعنی ایگریکلچرل ریولوشن ہو جائے، اینٹی اسمگلنگ ہو جائے، مائن منرلز ہو جائیں، اس کا تعلق کہیں پر بھی IMF کے ایگزسٹنگ پروگرام کے ساتھ نہیں ہے۔ IMF کا پروگرام اپنی جگہ ہے، اس نے جو باتیں ہمیں کہی ہیں ان پر منوان عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ صاحب وی آر آن بورڈ، جو بھی بات ہو رہی ہے ہم IMF کے کہے پر یا نظام پر یا سسٹم پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہے۔ ایک طرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری لانگ ٹرم پالیسی بہت اچھی ہے، اسٹریٹجی بہت اچھی ہے، اور ہم اس کو اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کی تعریف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ IMF پروگرام اپنی جگہ ہے، اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ بھائی تاجروں صنعت کاروں کی بھی ذمہ داری ہے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، جو بار بار آپ کہتے ہیں کہ ہر شہری کی ذمہ داری، ہر شہری کی ذمہ داری، ہر شہری کی ذمہ داری ضرور ہے، ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کرے۔ تاجر صنعت کاروں کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ ملک کو ٹھیک کریں، یا تاجر صنعت کار ہمیشہ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے انڈیویجول بزنسز کو آگے لے کر جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہوگا کہ ان کی سوچ یہ صرف ہو کہ ہمارے کاروبار پروسپر، ہمارے کاروبار کامیاب ہو۔ ان کو بھی پھر پورا ملک کا سوچنا پڑے گا۔ اگر ہر شہری کو سوچنا پڑے گا تو ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ گیس اتنی ہی استعمال کریں جتنی ان کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ گیس استعمال نہ کریں، انیفیشینٹ قسم کی چیزوں کو کے اندر اپنا ٹائم ضائع نہ کریں صرف کاسٹ کٹنگ کے لیے۔ اب تاجر صنعت کاروں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ لیبر کو صحیح پے کریں، تاجر صنعت کار کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو وہ یوٹیلیٹیز یوز کر رہے ہیں ان کی کوئی ویسٹیج نہ ہو، ان کی ایفیشنسی ٹھیک ہو، دیکھنا پڑے گا ان کو۔ بجلی، گیس، پیٹرول، ان وسائل کی حفاظت کرنا یہ تاجر صنعت کاروں کی بھی ذمہ داری ہوگی۔ وہ اپنی ذمہ داری سے ماورا نہیں ہیں، ان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی پڑیں گی۔ اگر سارا کا سارا بوجھ وہ حکومت پر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کی یہ ذمہ داری، حکومت کی یہ ذمہ داری، حکومت کی وہ ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داریاں اپنی جگہ ہے، وہ تو اور بھی حکومتیں اس خطے میں، دنیا میں کام کر رہی ہیں، ورلڈ میں کتنی ساری حکومتیں ہیں، سب کام کر رہی ہیں، کوئی اچھا کام کر رہی ہے، کوئی تھوڑا اتنا اچھا کام نہیں کر رہی۔ تو بات یہ کہ کیا ساری دنیا میں حکومتیں ہی کاروبار کر رہی ہیں؟ نہیں، حکومتیں کاروبار نہیں کرتی بھائی، یہ تو تاجر صنعت کار کام کرتے ہیں، اور تاجر صنعت کاروں کو بتانا پڑے گا کہ صاحب ہم نے بھی اپنا پلان پروگرام تیار کر لیا ہے، اب ہم اس طرح سے بوسٹ۔ کیا تاجر صنعت کار بیٹھ کر کبھی انہوں نے آپس میں یہ بات کی کہ اب صاحب ہم نے ٹارگٹ اپنا رکھ لیا ہے کہ ہم اتنا اپنا کاروباری ہجوم بنائیں گے، اتنی محنت کریں گے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ بنائیں آپ مجھے بتائیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ صاحب حکومت یہ کرے، حکومت وہ کرے، یہ کریں، اس کی جس کی ذمہ داری نہیں وہ یہ کام، سب لوگ وہ کام کریں۔
لیکن تاجر صنعت کار کیا کام کریں؟ کبھی آپ نے پوچھا ان سے جا کے کہ صاحب آپ بتائیں آپ نے ایکسپورٹ کا کیا ٹارگٹ رکھا ہے؟ یہ ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اب گورنمنٹ نے نہیں رکھنا, یہ تاجر صنعت کاروں نے رکھنا ہے کہ ہمارا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ یہ ہے, اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ کرنا ہے. پھر میری بات لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے. کیا انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے کہ یہ امپورٹ ہے, اس کو اس طرح سے ریڈیوس کرنا ہے, اس کے لیے یہ چیزیں فلاں 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 کرے گا؟ بتائیں. نہیں, میری بات غلط ہو تو مجھے پھر اصلاح کریں, میری بتائیں مجھے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. وہ بتائیں کہ صاحب یہ ہمارا جو سیکٹر ہے یہ کر کے دکھائے گا, یہ والا سیکٹر یہ کر کے دکھائے گا. سب تاجر صنعت کار برادری کے لوگوں کو بٹھائیں, ان کو بولیں صاحب آپ ٹارگٹ دیں اپنے. کر سکتے ہیں؟ بتائیں. نہیں, پھر حکومت کو تو آپ کہتے رہتے ہیں کہ یہ بھی کر کے دو, وہ بھی کر کے دو, وہ بھی ایسے بھی کرو, ویسے بھی کرو, یوں بھی کرو, یوں بھی کرو. آپ پھر اپنے ٹارگٹ بتائیں. آپ بتاؤ کہ آپ ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. بتاؤ. نہیں, ریپیٹیشن ضرور ہو رہی ہے, دہرا ضرور رہا ہوں باتوں کو, اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ اہمیت طلب باتیں, یہ سب اہمیت طلب باتیں. آپ مجھے بتا دیں کون سی ایسی چیز ہے جو کہ اہمیت طلب نہیں ہے؟ اس میں ہر چیز اہمیت طلب ہے. آپ کہتے ہو کہ صاحب وہاں نہ دیں, ہمیں دے دیں ریسورسز. ٹھیک ہے, آپ ریسورسز لے لیں, آپ کیا اچیو کر کے دکھائیں گے؟ آپ کہتے ہیں عوام کو گیس نہیں دیں, ہمیں گیس دیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کو گیس دیتے ہیں, آپ کیا کر کے دکھائیں گے؟ یہ سوال پوچھنے والا ہے. اب پوچھنا پڑے گا یہ سوال, اب عوام کو پوچھنا پڑے گا. اگر تاجر صنعت کار یہ کہتا ہے کہ یہ گیس ان کو مت دیں, مجھے دے دیں, ٹھیک ہے, ہم نے تاجر صنعت کاروں کو گیس دے دی, ٹھیک ہے, اب آپ کیا کر کے دکھائیں گے؟ ہمیں بتائیں. آپ کا کیا اے ٹارگٹ, بی ٹارگٹ, سی ٹارگٹ, ڈی ٹارگٹ, ای ٹارگٹ کیا ہے آپ کا؟ آپ ہمیں بتائیں. کیا آپ ایکسپورٹ بڑھا کے ہمیں دکھائیں گے؟ کیا آپ امپورٹ کم کر کے ہمیں دکھائیں گے؟ کیا آپ مقامی طور پہ معیاری اشیاء بنا کے دکھائیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ لے لیں گیس. آپ کہتے ہیں ہمیں سستے نرخوں میں گیس چاہیے, آپ سستے نرخوں میں گیس آپ کو تب ملے گی جب آپ دکھائیں گے ہمیں کہ ہم یہ کر کے دکھا سکتے ہیں. معیشت کو مشکلات سے نکال لیں گے, ہمیں سستی بجلی دو. ٹھیک ہے, آپ سستی بجلی لے لو. آپ کہہ رہے ہو آپ کو ٹیرف سے شکایت ہے, عوام سے زیادہ تاجر صنعت کار کو ٹیرف سے شکایت ہے, تو عوام سے زیادہ جب ٹیرف سے شکایت ہے تو پھر کر کے بتاؤ کہ جی ہمیں بجلی ملے گی, ہم یہ کر کے یہ کر کے یہ کر کے یہ کر کے دکھائیں گے. آپ کر کے دکھاؤ. نہیں, someone has to take collective responsibility. Someone will have to take collective responsibility and say yes we can deliver. لیکن اب میں چاہوں گا کہ ایک سلجھے ہوئے کاروباری شخص سے یہ پوچھا جائے, ایک تاجر صنعت کار رہنما سے پوچھا جائے کہ اب اس مسئلے کا کیا سلوشن ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق یوسف صاحب, جو کہ صدر بھی رہے ہیں KCCI کے, اور اس کے علاوہ چیزوں پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں طارق یوسف صاحب. شکریہ. طارق یوسف صاحب, اب مسئلہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ تاثر کچھ اس طرح کا ہے کہ ظاہری بات ہے اب کاروبار, صنعت کار, تاجر, اب اس کے لیے بہت چیلنجنگ ٹائم بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ کچھ آبجیکٹیوز بھی رکھنے پڑیں گے ان کو, جن کو اچیو کرنا ایک طرح سے رسپانسبلٹی ہوگا. I mean, it is difficult to hold anyone accountable. پر یہ کہ if we are to allocate resources for better economic production, it is the right of every citizen, every businessman and even the government to require or request the business community also to set their own targets. یہ ایک حق ہے. اور دوسری طرف تاجر صنعت کار جو برادری, اس کا بھی حق ہے کہ اس کو وہ تمام چیزیں مہیا کی جائیں جس سے وہ ٹارگٹس کو اچیو کر سکے. یہ ایک کنیکٹ ہے جو کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی G2G تو بہت بہترین فریم ورک تیار ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ فارچونیٹلی فار اس اچھی چیزیں ہو گئیں, SIFC ہو گئی, گرین ریولوشن ہو گیا, مائنز اینڈ منرلز, اینٹی اسمگلنگ, اس میں کچھ گورنمنٹ کا رول ہے اور کچھ G2G چیزیں ہیں. لیکن واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دی اکانومی دیٹ از ڈومینیٹڈ بائی بزنسز؟ اب کس طرح کنیکٹ کریٹ کیا جائے BGC یعنی بزنسز, گورنمنٹ اور کنزیومرز, ان تینوں کے درمیان ایک لنک کریٹ کیا جائے تاکہ بزنس مین کے پرابلمز گورنمنٹ بھی سمجھ سکے, جو عام شہری وہ بھی سمجھ سکے, اور تینوں جو ہیں وہ تکونے میں کام کرتے ہوئے ملک کی معیشت کو آگے لے کر چلیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ جو مین ریزن اس وقت
ہے ڈسٹربنس کا وہ انتہائی ہائی وولٹائل سچویشن. ہم نے 330 روپے کا ڈالر بھی دیکھا اور 280 روپے کا بھی ڈالر دیکھ رہے ہیں. یہ دیز آر بگ ویریشنز ود ان 2 months ٹائم. اسی طرح پاور کی پرائسز ہیں, ہم نے 20 روپے کا بھی دیکھا اور اسی سال میں ہم نے 60 روپے کا بھی دیکھا. تو یہ ایسے اینڈز ہیں جن کو ملانا بڑا ضروری ہے. We have to have a policy کہ بڑے میجر فلکچویشنز نہ آئیں. لوگ جب ڈالر بڑھ رہا ہوتا ہے جب بھی ناخوش ہوتے ہیں, اور جب ڈالر گر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ویریشنز کا بڑا ہائی لیول آ گیا ہے, اس کی وجہ سے کاروباری دنیا میں ایک تلاطم کی سی کیفیت ہے. نہیں آپ دیکھیں نا, اب آپ کوئی پروجیکٹ اگر لگا رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو 330 روپے میں بیس کریں یا 280 پہ بیٹھ کے 250 کو سوچیں. یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں انویسٹمنٹ کلائمیٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا. ہمیں اس کو ایک سسٹم کو ایسا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سسٹم آئے سامنے کہ جی وی آر ٹارگیٹنگ بائی دس پرائس آف ڈالر ایٹ دس ٹائم. اب ہو جائے گا والی جو بات ہے نا, اس میں اٹس اے ویری شائی سسٹم, اس میں کام نہیں چل سکتا. اسی طرح اب کیا پوزیشن ہے کہ ڈالر کے کم ہونے کی وجہ سے جو ایکسپورٹ کی ٹیک ہوم منی ہے وہ کم ہو گئی ہے. بجلی کی قیمت وہیں کی وہیں کھڑی ہے, گیس کی پرائسز بڑھ گئی ہیں. تو ان ساری چیزوں کا میل ہونا ضروری ہے. اگر ہم اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ تھنگس اور اپنی سیلنگ پرائس کے درمیان میں کوئی ریلیشن شپ پراپرلی ڈیولپ نہیں کریں گے تو انفارچونیٹلی وی ول ناٹ بی ایبل ٹو سیل پراپرلی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ کہ ہماری پروڈکٹس کو بنانا ضروری پرابلم ہے, بلکہ یہ کہ کسی بھی چیز کا مارکیٹ پرائس کا اسیسمنٹ بھی مشکل ہو گیا ہے. جب مارکیٹ ڈالر کی گر رہی ہے تو کسٹمر خریدنے میں شائع ہے, جب ڈالر کی بڑھ رہی ہے تبھی بھی شائع ہے. دونوں صورتوں میں شائع ہے. اور یہ والیٹیلٹی جو مارکیٹ کے اندر ایک سال سے ہے, یہ بڑی it has been a damaging factor for the trade and industry as a whole in the last 12 months. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. کوئی ایشورنسز, کوئی سسٹم, پھر on the top of it 21% of interest rate وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. روپے کی ویلیو سیٹ نہیں ہو رہی ہے, 21% انٹرسٹ ریٹ ہے. There are multiple factors. اچھا لیکن mind you, let me tell you this. At the end of this month, the IMF team is going to come. وہ کیا کریں گے, آتے ہی وہ بات کریں گے آزاد جدید معیشت کی. اگر وہ بات کریں گے آزاد جدید معیشت کی, اس کے معنی یہ ہوں گے کہ انفلیشن ریٹ جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کویل کرنا پڑے گا تھرو ہائر انٹرسٹ ریٹس. وہ ان کی کمپلشن ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہماری کتاب یہ کہتی ہے, ہمارے اصول یہ کہتے ہیں. تو ایک تو انٹرسٹ ریٹ اوپر جانے کی جو ہے وہ مطلب ایک توقع کی جا سکتی ہے. دوسری طرف وہ دیکھیں انسسٹ کریں گے فری فلوٹ پر. ابھی تو انہوں نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے, کچھ عرصے کے لیے ہم لاڈلے ہو گئے, ہم نے باتیں مان لیں, لیکن آگے جا کے کیا ہوگا آئی ڈونٹ نو. تو 2 فرنٹس کے اوپر جو دونوں باتیں آپ نے کی ہیں, ان دونوں فرنٹس کے اوپر یو ول اسٹل سی فلوئڈٹی. ایوری تھنگ ول بی ویری فلوئڈ, کیونکہ جب وہ آئیں گے تو ظاہری بات ہے وہ اسیس کریں گے, وہ بولیں گے آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤ. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اگر وہ انفلیشن زیادہ دیکھیں گے کہیں گے انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤ, اور پھر وہ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ بھائی ریسٹرکشن ختم کرو, امپورٹ جس نے جو کرنا ہے وہ کرے گا, جو کرنسی کا ریٹ ہے وہ کوئی مطلب یہ کہ سسٹم ڈیسائیڈ کرے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ کی بات سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں. کریں اس وقت مارکیٹ کے اندر پوزیشن یہ ہے کہ جو کموڈیٹیز ہیں ان کی پرائس گر رہی ہیں, بیٹ اینی ون. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ مہنگائی جو ہے انفلیشن کم ہوگا, اور اس کے بنیاد پر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آئے گا. ہماری ایز اے تاجر کمیونٹی جو فیلنگ ہے, جو انڈرسٹینڈنگ, جو امپریشن ہے, we feel that now with the passage of time and with this dollar value the interest rate should come down. آگے جو بھی صورتحال ہوگی دیکھیں گے. ورلڈ بینک کی بہرحال آج ایک رپورٹ آئی ہے اور انہوں نے تھوڑا سا ڈسکمفرٹ کا اظہار کیا ہے about the economy of Pakistan and the level of poverty in Pakistan which has really gone up by numbers. تو وہ ایک اپنی جگہ فیکٹر ضرور ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ پرائسنگ سسٹم ہے وہ اس وقت آن دا لوور ٹرینڈ ہے. اچھا یہاں پر جیسے آپ نے کہا کہ قیمتوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کمی دیکھنے میں آ سکتی ہے, اور انفلیشن کے بارے میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ, پر میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں. اس انفلیشن کے اندر جو فوڈ ہے, نان فوڈ ہے,
اور اس میں ایک انرجی انڈیکس بھی ہوگا، ظاہری بات ہے. ایشو اور پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر ہم نے کمی دیکھی، وہاں وی آر ایکسپیکٹنگ کہ انرجی ریٹس جو ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا، تو وہ انفلیشن کو بڑا کمپاؤنڈ کر دے گی. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ہونا نہیں چاہیے. جی جی نہیں، اس کی وجہ ہے نا ہماری کاسٹنگ سسٹم میں پیٹرولیم پرائسز آتی ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ کا نام چلتا ہے. سو اف دا فیول پرائسز آر گوئنگ ڈاؤن دین دا فیول ایڈجسٹمنٹ مسٹ کم ڈاؤن. یہ تو ایک اصولی بات ہے، اس میں تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہو سکتا. ایک چیز ہے جو آج 100 روپے کی مل رہی ہے اور کل اگر اس کی مارکیٹ 80 روپے کی ہے تو اس کو اس حساب سے ایڈجسٹ ہونا پڑے گا. نہیں، وہ بات تو میں نے آپ کی، وہ بات دیکھیں آپ کی منطقی بنیاد پر تو مانی جا سکتی ہے، لیکن اب پرابلم یہ ہے the way the government is going to increase the prices or the way they have been doing it in the past، وہ تو ویزیبل ہے آپ کے سامنے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ دو ویریبلز ایسے ہیں جو کہ وہ بڑھا سکتی ہے اور اس کے پاس جواز بھی موجود ہے، کیونکہ بین الاقوامی ادارے بار بار دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ کی سرکولر ڈیٹ بہت زیادہ ہے، آپ اسے سیٹل کرو، آپ کی پرائسز بہت لو ہیں، یہ سسٹینیبل نہیں ہیں، ان کو بڑھاؤ. اور ادھر ٹیکس کا امپلیکیشن بھی کریٹ کرو، کوئی نہ کوئی ٹیکس بھی اکٹھا کرو. تو keeping that in view they might increase. I'm not saying they will, but they might increase. اس دفعہ تو انہوں نے کر دیا جو کرنا تھا. جی دو باتیں آپ سے عرض کروں. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا منطق. ہاں منطق. ہم تو منطق کی بات کریں گے، جو منطق بنتی ہے اسی پہ جائیں گے، بات آگے چلے. which is logical in English, what you call that. جی جی جو لاجیکل اپروچ ہونی چاہیے ٹوورڈز ریزولوشن آف اے پرابلم، ہمیں وہی اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہے نا کہ لاجک کے خلاف کوئی سسٹم جو ہے وہ if you want to do like that, then I think that is an unjust system. We have to go what is the reality. اور ٹیکس لگانا یا نہ لگانا یہ تو گورنمنٹ کا ڈومین ہے، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ جو اگر کسی چیز کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کو سامنے پاس آن ہونا چاہیے with the same level of taxation. اب دیکھیں بین الاقوامی بدلتے حالات کے اوپر میں کامنٹری تو آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر بدلتے حالات جو کہ چند دنوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اس سے عالمی سطح کے اوپر معاشی طور پہ کچھ اثر تو ہوگا، یہ تو میں سمجھ سکتا ہوں. پتہ نہیں آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیں، لیکن میرے خیال سے کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا. جی Certainly, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. ایک پینک سچویشن ہے. It can result into any form of price inflation. اچھا اس میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں جہاں بین الاقوامی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں گر رہی تھیں، لوگ ایکسپیکٹیشن شو کر رہے تھے کہ شاید تیل کی قیمتیں گر جائیں، لیکن پھر اچانک ماضی قریب کے 3-4 دنوں کے اندر ہونے والے واقعات کے پیش نظر تیل کی قیمتوں کے اندر اچانک ہم نے تیزی سے اضافہ ہوتے ہوئے دیکھا. اور آپ کو پتہ ہے حکومتیں تو تلاش کرتی ہیں ایسی وجوہات کہ جس کی بنیادوں پر تیل کی قیمت بڑھا دی جائے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور پھر ساتھ ہمارے ہاں پڑوس میں اسٹریٹس آف ہرمز ہے، اور یہیں پہ کشیدگی کے خطرات ضرور ہیں، نہ ہوں تو ایک علیحدہ بات ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے عریبین سی جو ہے، ویسے تو ہم بڑے اچھی لوکیشن کے اوپر ہیں، لیکن ہمیں اپنے مکان کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر کا پتہ بھول گیا ہے. پاکستانیوں کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا پتہ بھول جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ پتہ اور لوکیشن ریئل اسٹیٹ کے اندر میرے ایک استاد تھے، آپ ہی کی برادری سے ان کا تعلق ہے، بڑے مالدار آدمی ہیں. تو ان کے دفتر کے باہر لکھا ہوا تھا کہ تھنگس ٹو نو اباؤٹ ریئل اسٹیٹ، کوسچنس ٹو آسک، لوکیشن لوکیشن لوکیشن. تو لوکیشن آپ کی بڑی پیاری ہے، لیکن آپ پتہ نہیں ہم لوگوں کو کہ ہم کیا کریں اس کا، بتائیں مجھے. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں مجھے یہ سمجھنا ہے. سر دیکھیں اصل میں بات یہ ہے، جیو اسٹریٹجکلی ہم ایک جگہ پر پھنس گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حالات ہمارے ارد گرد ہی خراب ہیں. اب اس کا فائدہ اٹھا لیں تو 2 پیسے مل جائیں گے، فائدہ نہ اٹھائیں، ایموشنز کے پیچھے یا موریلٹی کے پیچھے جائیں تو پھر یہ ہے کہ پھر انڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. ہمارے تو برا نہیں ہوگا لیکن ہمارا بھلا کچھ نہیں ہوگا. تب آپ بتائیں پاکستان کیچ 22 سچویشن میں آ گیا، کیا کرے، ادھر جائے یا ادھر جائے. یہ آپ کا سوال جو ہے نا یہ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری سے ریلیٹڈ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. جس سے میں آپ کو پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ I do not comment on the policies of چلیے یہ بہت
نہیں آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, میں بھی نہیں کرتا آج کل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سورج کے بندہ زیادہ نزدیک جائے پر جل جاتے ہیں, تو میں اور آپ دونوں ہی اونچی پرواز نہیں کرتے, کوشش کرتے ہیں کہ ود ان دا ہورائزن ہی چلیں. یہ بات نہیں ہے, ہمیں اپنے جو ایریا ہے اسی کے اندر ڈسکشن رکھنا چلیں چاہیے. اب اسی ضمن میں بات کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں. اینٹی اسمگلنگ کے اوپر سخت قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں. اے ٹی کے موضوع کے اوپر وضاحت کے ساتھ یہ بات ہو چکی ہے کہ اب ریسٹرکشنز آ جائیں گی. Do you agree that currently we will restrict some goods that are being supplied through the ATT scheme to Afghanistan? اور آپ کے خیال سے جی بتائیں آپ. I totally agree کہ یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر ہم ڈالر میں مال خرید کے روپیوں میں بیچ رہے تھے which was not for the consumption of our country. جی یہ تو ہمیں محسوس کرنا چاہیے اور I endorse these ideas. کیونکہ بات یہ ہے کہ ٹیکس بینیفٹ ہے اسمگلنگ کا دوسرا نام, اور تو کوئی دوسرا نام نہیں دیں گے آپ اسے, ٹیکس بینیفٹ سسٹم. اب اگر آپ اس سسٹم میں ہی چلتے رہیں گے مستقل, تو آپ اپنے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کیسے کریں گے؟ لوکل انڈسٹری کے ساتھ جو چارجنگ ہے وہ چارجنگ اگر نہیں ہوگی اس کے کمپٹیٹر کے سامنے اوپر, تو پھر تو وہ انڈسٹری نہیں پنپ سکتی. میں اپنے دور میں جو کراچی چیمبر میں نے گزارا, میں اسی بات پہ کہتا رہا ہوں کہ ہماری ضرورت کیا ہے. ہماری ضرورت ہے کہ ملک کے اندر صنعتیں لگے, لوگوں کو جاب اپرچونٹیز ملے, اسی سے خوشحالی آئے گی. دیر از نو ادر وے. ہماری $80 بلین کی ریکوائرمنٹ ہے, 30 بلین کی ہماری ایکسپورٹ ہے, 30 بلین ورکر بیچتے ہیں, 20 بلین کا ہمارا ہر سال خسارہ ہے. یہ خسارہ کیسے پورا ہوگا؟ بائی ایفرٹ ہوگا, بائی ڈوئنگ تھنگز ہوگا. اگر ہم اس طرف توجہ نہیں دیں گے, اگر ہم اپنے ملک میں صنعتوں کا رجحان نہیں پیدا کریں گے, اگر ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم امپورٹ ریپلیسمنٹ سسٹم میں جائیں, ہم ویلیو ایڈیشن میں جائیں, جب تک ہماری ملک کی یہ سوچ نہیں ہوگی اس وقت تک ہم ڈیفیسٹ سے باہر نہیں آ سکتے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. ہمیں اپنے ملک کے اندر صنعتی جال پھیلانے کے لیے تمام تر اقدامات کرنے چاہیے. وہی وقت کی ضرورت ہے اور وہی ہمیں ملک سے اس بحران سے باہر نکالے. یہ آپ نے صنعتوں کے جال کے متعلق بات کی, یہ بڑا اہم ہے, لیکن ایک کراچی شہر کے اندر دیرینہ خواہش لوگوں کی رہی ہے, اور ماضی کے اندر بھی لوگ آتے رہے پروگرام میں بات کرتے رہے کہ اویلیبلٹی آف لینڈ فار انڈسٹریل یوز, یعنی زمین جو کہ انڈسٹریل یوز کے لیے استعمال کی جا سکے, اس کے لیے ہمارے پاس مطلب اٹ از ٹو ایکسپینسو. آپ کے خیال سے کوئی اس کا سلوشن نکالا جائے کہ افورڈیبل لینڈ از اویلیبل فار انڈسٹریز, اس کے لیے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی پلان یا پروگرام ہو تو ضرور بتائیں. جی میں ہر فورم پہ کہتا رہا ہوں کہ انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپ, نہ صرف یہ کہ وہ ڈیولپ کیا جائے بلکہ اس کے اندر الاٹمنٹ آف لینڈ سبجیکٹ ٹو انسٹالیشن آف مشینری ہونا چاہیے. 2 سال کے لیے آپ پروویژنل الاٹمنٹ کرتے ہیں, 2 سال میں اگر اس نے فیکٹری لگا لی وہ زمین اس کی ہو گئی, اور اگر 2 سال میں اس نے مشین نہیں لگائی تو اس میں کوئی پینلٹی کا کلاز نہیں ہونا چاہیے, اس کا خالی وڈرال ہونا چاہیے. اگر ہم نے انڈسٹریل پارک کو انویسٹمنٹ پارک میں تبدیل کر دیا تو پھر ہم کام صحیح نہیں کر سکتے. پھر وہی ہوگا کہ زمین مہنگی ہوگی اور اٹ ول نیگیٹ انڈسٹریلائزیشن ان آور کنٹری, پرٹیکولرلی ان دا سٹی آف کراچی. پھر بات کراچی شہر پر آ گئی. طارق یوسف صاحب, بات یہ ہے کہ کراچی شہر ایک بہت بڑا شہر ہے, بڑا وسیع شہر بن گیا اب تو, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر انفراسٹرکچر کے اوپر کچھ زیادہ کام ہوتے ہم نے دیکھا نہیں ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ کراچی شہر عدم توجہ کا شکار رہا ہے, لیکن بنیادی طور پہ جہاں تک صنعت, تجارت اور کاروبار کا تعلق ہے, اس کا پھیلاؤ کسی حد تک شہر کی ترقی سے جڑا ہوا ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ جو ٹیکسز پے کرتے ہیں ان کے ریٹرن کے اندر سٹی کا انفراسٹرکچر اپ گریڈ کتنا ضروری ہے, اور پرٹیکولرلی کمرشل مارکیٹس کا, کمرشل ایونیوز کا, انڈسٹریل ایریاز کا اپ گریڈ اس وقت کتنا ضروری ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. جی میں آپ سے عرض کروں کہ اگر کراچی میں انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایسا ہو جائے کہ لوگ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکیں. اگر آپ یقین جانیں ہمارے ملک میں جو فارینر آتے ہیں اور جب وہ روڈ پر ہمارے ٹریفک کی کوالٹی دیکھتے ہیں ایز ریگارڈ ٹو ایڈہیرنس آف لا,
تو وہ دے آر ویری انکمفرٹیبل. اور یہ ایک ایسا انفارچونیٹ سچویشن ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہماری کیا اپروچ ہے سسٹم کے اوپر, ہم کس طرح اپنے شہر کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, جو چل رہا ہے سب اچھا ہے. اس فلسفی کو دور کرنا پڑے گا. وہی لوگ جو کراچی میں قانون کی پاسداری سے پر عمل نہیں کرتے, وہی اگر کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اگلے گھنٹے وہ کام صحیح کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے. ریئلی اٹ از اے ویری انفارچونیٹ سچویشن. ہمیں چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں, لوگوں کو اٹریکٹ کریں, ہمارے یہاں جو وزٹر فارینر آئے وہ سیکیورٹی فیل کریں, دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ. اور ہمارے یہاں جس طرح اخباروں میں خبریں آتی ہیں وہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید کسی کوئی اور نہیں دیکھ رہا, وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. ہمیں اپنے لا اینڈ آرڈر کو, اپنے روڈ سینس کو, اپنے ون ونڈو آپریشن کو, اپنے ٹیکسیشن, دیر آر سو مینی ایریاز جس کی وجہ سے ہم اگر جسے کہتے ہیں نا کنوینئنس آف ڈوئنگ تھنگس, اگر ہم اس پہ توجہ دے دیں تو ہم بہت کچھ بہتر ہو جائے گا. ہمارے یہاں کاروبار کرنا, کاروبار شروع کرنا, انڈسٹری لگانا, عام طور پہ لوگ اس سے گھبراتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے. وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ آور پیپل, وی نیڈ ٹو پرسو دیم کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے, آپ آئیں, آگے بڑھیں, پارٹیسپیشن میں حصہ لیں. اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جن امور کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں خوف ہے ان کا بھی مداوع ہو سکے. کوئی شخص بھی اپریہنسو نہ ہو. We have problems. میں آپ سے سچی بات کہہ رہا ہوں. I am 40 years working. مگر the fact of the matter is کہ لوگ گھبراتے ہیں کام کرتے ہوئے. ہمیں اس کو دور کرنا چاہیے. معاف کیجیے گا, بہت فلسفیکل بات کرنے لگا ہوں, لیکن شاید یہ کاروبار کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ جو ہے وہ کنڈیوسیو کریں. اگر ایسا ہو جائے دن دگنی چار چگنی والی مسئلہ جو ہے وہ دور نہیں ہے. پاکستان کے لوگ بڑے قابل ہیں, ان میں پوری صلاحیتیں ہیں, اور بہت بڑی 24 کروڑ لوگوں کی مارکیٹ ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی مارکیٹ ہے. اگر ہم صرف اپنی مارکیٹ کو فوکس کریں اور امپورٹ ریپلیسمنٹ پہ آ جائیں تو اسی میں بڑے ڈالر ہیں, اسی میں بے انتہائی کمائی ہے. We are buying all value added products for our country. یہ غلط ہے. ہمیں سوچنا چاہیے اس طرح کہ ہم اپنے ملک کو کس طرح ترقی کی راہ پہ ڈال سکتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا, کراچی شہر میں انفراسٹرکچر نہیں ہے. کوئی آدمی جو ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ ایک گاڑی میں موو نہیں کر سکتا پبلک ٹرانسپورٹ کی. یہ ضرورت ہے شہر کی. سرکولر ریلوے بند ہے, ماس ٹرانزٹ بند ہے. یہ جو ریڈ لائن ہے یہ بھی سالوں سے چل رہی ہے, انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. لیٹس سی. لیکن یہ فیکٹس ہیں, دے شوڈ بی دیئر. لوگوں کو صاف ستھرا ٹرانسپورٹ کا سسٹم مل جائے. اتنی اسکوٹریں چلتی ہیں, کیوں چلتی ہیں, وائی؟ اس پہ بیچارہ ایک آدمی اپنے 5 بچوں, اپنی پوری فیملی کو لے کے موو کرتا ہے. That's the only option he has. Sorry, let's talk something else. نہیں, آپ نے دیکھیں بڑا اہم نقطہ. دیکھیں طارق یوسف صاحب, بات یہ ہے کہ اگر ٹیلی ویژن کے اوپر انہی موضوعات کے اوپر عام لوگوں کے مسائل کے اوپر بات نہیں ہوگی تو پھر کیا بات ہوگی. بلکہ یہ چیزیں تاجر صنعت کار کو عام عوام کے ساتھ جوڑتی ہیں. اگر آپ اس کے مسائل کو سمجھ پا رہے ہیں تو یو کین امیجن کہ وہ پھر آپ کے مسائل کو بھی سمجھے گا. یہ آپ جیسے ویژنری جو بزنس لیڈرز ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جب یہ جوڑ پیدا ہوگا تو ہی پھر عوام کے دل میں بھی درد پیدا ہوگا تاجر صنعت کار کے لیے, کیونکہ تاجر صنعت کار کے دل کے اندر ان کے لیے درد پیدا ہوا ہے. آج آپ نے ان کے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا ہے, کل آپ کا مسئلہ جب ہائی لائٹ ہوگا تو وہ اس کے ساتھ آواز اٹھائے گا. تو یہ فلاسفیکل بات آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن غریب آدمی کے لیے تو یہ روزانہ کا مسئلہ ہے. آپ نے صرف ایک چیز کو ہائی لائٹ تو نہیں کیا, آپ نے تو 3-4 چیزوں کے بارے میں بات کی ہے. ماس ٹرانزٹ, ٹریفک رولز کی آبزرویشن, صفائی ستھرائی. ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتاؤں, میں نے جتنے بزنس مین کو دیکھا ہے وہ ایک ملک کو اگر جج کرتے ہیں نا تو وہ جج کرتے ہیں ایئرپورٹ سے, ٹریفک, سڑکوں سے, اور سڑکوں کے ارد گرد جو چیزیں انہیں دکھ رہی ہوتی ہیں. میں نے دیکھا ہے جنرل اسیسمنٹ اسی سے کرتے ہیں. صحیح بات ہے. تو میں بھی آپ سے یہ عرض کروں, ایک ہمارا امپریشن آنا چاہیے جی کلینلینس کا, نو راؤڈیزم, ایوری تھنگ.
یہ آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے سارا سسٹم آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال کبھی تو ہوگا. ایک بات اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہ باتیں ساری اس ملک میں پہلے ہوتی تھی. آئی ریممبر کہ ہمارے یہاں وہ ٹریفک کراسنگ کے اوپر یلو کلر کے وہ بلبز لگے ہوتے تھے, لوگ اسی زیبرا کراسنگ کا ایک لفظ استعمال ہوتا تھا, وہاں سے روڈ کراس کرتے تھے. ناؤ مائٹ از رائٹ, ڈو واٹ ایور یو لائک. یہ آپ نے درست فرمایا. میں چند ایک ممالک میں گیا تو میں بڑا حیران ہوا. ایک ملک میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے صبح قطار بنا کر جا رہے ہیں. یہ ایشیائی ملک ہی ہے. تو میں کیا دیکھ رہا تھا کہ غلطی سے سگنل, وہ سگنل لگاتے ہیں, واک کے لیے بھی سگنل ہوتا ہے, تو میں نے غلطی سے زیبرا کراسنگ پہ پاؤں رکھ دیا جب واک کا سگنل نہیں کھلا تھا. انہوں نے میری جانب ایسے دیکھا جیسے میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا, تو میں خود پیچھے ہو گیا. میں نے کہا یہ کہ غلطی ہو گئی بہت بڑی. ہمارے ملک کے اندر تو ہم بس ایسے ہی چلے جاتے ہیں. تو وہ اشارہ کر رہے تھے بٹن دبائیں بٹن, پھر ہم بٹن دبائے, پھر ویٹ کیا, اس نے جب اشارہ دیا تو ہم گئے. لیکن یہ احساس ہوا مجھے کہ یہ چھوٹے ننھے منھے بچے جو ہیں اس ملک کے, یہ تک ذمہ داری لیتے ہیں. ہمارے ہاں اب پھر وہی فلسفے کی بات ہو جائے گی, کہیں ہٹ جاؤں گا, لیکن بات یہ کہ ان چیزوں پر باریکی سے غور نہیں کیا جاتا. جی ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں کراچی کی زمین میں, کراچی کے لیے واٹر از اے سیریس ایشو. جی بالکل بالکل, بہت بہت بیسک ریکوائرمنٹ اور ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے, نہ صرف ایک عام آدمی کے لیے بلکہ ایک چھوٹی سی انڈسٹری کے لیے. ہمیں ایک یہ اس طرف توجہ دینی پڑے گی, ہمیں واٹر ٹریٹمنٹ کی طرف توجہ دینی پڑے گی, ہمیں اپنے انوائرمنٹ کی طرف توجہ دینی پڑے گی, ہمیں اپنے ریسائکلنگ کی طرف توجہ دینی پڑے گی. یہ وہ سارے میٹرز ہیں جو کہ ایک پروگریسو اور صاف ستھرے معاشرے کی نشاندہی کرتے ہیں. یہ تمام ایریاز جو ہیں امیڈیٹ توجہ کے مستحق ہیں, اس پر ہمیں دیکھنا چاہیے. آپ نے چونکہ کراچی شہر کی بات کی تھی اس لیے میں بات دہرا رہا ہوں. پانی, sanitation, we have a problem also in our. So these all things need to be improved. بہت ضروری چیز ہے یہ, بہت. جی overall picture of the city reflects into business, good business activity. یہ بہت اہم آپ نے بات کی ہے کہ پانی کی جو جسے آپ کہیں کہ ترسیل کا جو معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے. اور یہاں پر آپ ہی کے توسط سے حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ٹینکر سڑکوں پہ چل رہے ہیں, اتنے وسائل ضائع ہو رہے ہیں. ایک طرف ہم بچت کی باتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف دھواں دیتے یہ بڑے بڑے ٹینکر. اس کے بجائے اگر واٹر پائپ لائنز کو ریپیئر کر لیا جائے تو کہیں زیادہ مؤثر بھی رہیں گی, کہیں زیادہ بہتر انداز میں پانی کی ترسیل بھی ہو سکے گی, لوگوں کو آسانی سے پانی بھی مل جائے گا. تو میں خود یہی سوچتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن مجھے پھر یاد آ جاتا ہے ایک شاعر نے کہا تھا کہ الٹا لٹکو گے تو سیدھا نظر آئے گا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ اسی طرح کے معاملات ہیں کہ سامنے چیزیں دکھ رہی ہیں لیکن ان کو کوئی فکس کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا, یہاں پر آپ نے مین ایشوز کو ہائی لائٹ کر دیا. میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا کنٹری وائڈ بھی کچھ آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھوں کہ اکانومی میں کہیں کہیں ہم نے امپرومنٹس دیکھی بھی ہیں, اور ڈسپائٹ کہ وی ہیو مینی چیلنجز دیر از سم گڈ نیوز آلسو. Now taking advantage of that good news, the problem is why don't businessmen sit together and they decide a target on their own, not take a dictation. It's a very difficult task. I know sometimes industrialist businessmen are unwilling to sit with each other. آپ نے تو بڑی ہمت کا کام کیا ہے کہ آپ نے مشکل وقت کے اندر KCCI کی صدارت سنبھالی بھی, بڑے احسن طریقے سے چلایا بھی, اور بڑی عزت کے ساتھ اپنے ٹینور کو کمپلیٹ بھی کیا. But you know, getting along with businessmen is very difficult. تو لیکن ایشو یہ کہ why doesn't each sector sit down, decide a target for themselves and then ask for things. What's the issue? یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایشو کہیں نہ کہیں ہے. کنٹری وائڈ کی بات کر رہا ہوں, سٹی میں تو آپ لوگوں نے مشترک کر لیے ہیں بہت سارے معاملات. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, بزنس مین کا مین آبجیکٹ کیا ہے؟ میری طرح اور آپ کی طرح رسک کی تلاش میں نکلنا. That's a basic task. Unfortunately, بٹ ہم گزشتہ 2 سال کی طرف اگر دیکھیں تو ہمارے یہاں جو بہت سارے فیکٹرز ہیں جنہوں نے ہمارے ملک میں انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کو ہیمپر کیا ہے. اور اس وجہ سے اب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی آدمی جو ہے اگر اس کو کوئی اپرچونٹی نظر آئے گی تو وہ کاروبار نہیں کرے گا, ایسا ہرگز نہیں ہے. لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, لیکن کاسٹ آف ڈوئنگ تھنگس گزشتہ پرٹیکولرلی لاسٹ 12 months وہ اس تیزی کے ساتھ بڑھی ہے کہ
कोई मतलब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस इंटरेस्ट रेट, इस डॉलर वैल्यू के साथ 200 रुपए का डॉलर अगर 300 का हो गया, इंटरेस्ट रेट जो है वो 14 से 21% हो गया, तो आप उसका जो अगर वर्क बैक करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। इस वजह से जो हमारे मुल्क में इस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो स्लो है। उसकी वाहिद वजह ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी जो है वो दुश्वार से दुश्वार तर होती चली जा रही है। गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आनी पड़ेगी कि लोगों को कोई टैक्स, लॉन्ग टर्म टैक्स इंसेंटिव, कोई इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट, पर्टिकुलरली ऑन जेन्युइन सिस्टम्स, उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि इस कांस्टेंट फैक्टर पे जो इस वक्त प्रिवेल कर रहा है, आई थिंक इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। आपका बहुत शुक्रिया जनाब तारिक यूसुफ साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। मेरे ख्याल से मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर साथ तफसीली गुफ्तगू हुई। आगे आने वाले दिनों के अंदर भी नाजरीन इस तरह के इशूज़ को आपके सामने लेकर आएंगे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।